ہیلپ می۔ وہ ایک کان پھاڑ دینے والی چینخ سے اٹھی تھی۔ اس نے زور سے اپنے بال جکڑے تھے اور بیٹھی۔ وہ تیزی سے بیڈ پر ہل رہی تھی۔ اس کی چیخ سنتی ماریا اور میوس تیزی سے کمرے میں داخل ہوئی تھیں، مگر اسے بیڈ پر بیٹھتے پاگلوں کی طرح بالوں کو جکڑے دیکھ کر وہ دروازے میں ہی رک گئی تھی۔ آئزل، کیا ہوا ہے یار؟ ماریا نے متفکرانہ انداز میں اس کے قریب جاتے پوچھا تھا، مگر اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ ویسے ہی جھول رہی تھی۔ اس کے بال اچھے خاصے بکھرے پڑے تھے۔ کل کے واقعے نے اس کے ذہن پر ایک گہرا اثر چھوڑا تھا، اور اب رات کے خواب نے اس کا رہا سکون بھی ختم کر دیا تھا۔ اسے وہی حقیقت ہی نظر لگ رہا تھا۔ آئزل کے جواب نہ دینے پر ماریا نے اس کو اپنے ساتھ لگاتے اس کو پرسکون کروایا تھا۔ میوس نے ماریا کو پانی کا گلاس پکڑایا تھا جو وہ آئزل کو پلانے لگی تھی۔ 2 گھونٹ بھر کر آئزل بس کر چکی تھی۔ کیا ہوا تمہیں؟ اب کچھ بتاؤ گی یا نہیں؟ ماریا نے اس کے پرسکون ہوتے ہی پوچھا تھا۔ نہیں، بس ایک برا خواب تھا۔ میوس اور ماریا نے اس کے جواب پر سانس خارج کی۔ وہ دونوں ہی اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے پر پرسکون ہو گئے تھے۔ اب اٹھو اور فریش ہو جاؤ۔ چہرہ بھی تمہارا زرد لگ رہا ہے، سالوں کی بیمار لگ رہی ہو۔ رات کو بھی تم نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ اب جلدی سے فریش ہو کر ناشتہ کر لو۔ میوس مسکراتی ہوئی آئزل سے بولی تھی۔ وہ سر ہلاتی فریش ہونے چلی گئی تھی۔ شاویز مہرین کے کہنے پر نائلہ کو اپنے ساتھ آفس تو لے آیا تھا، مگر نائلہ کوئی بھی کام کرنے کی بجائے بس اسے ہی گھور رہی تھی۔ نائلہ، تم باہر جاؤ اور میرے اسسٹنٹ کو اپنا نام بتاؤ، وہ تمہیں کام بتا دے گا۔ اسپارٹ سے لہجے میں شاویز بولا تھا۔ شاویز، میں آپ کے ساتھ ہی کام کروا دوں گی۔ مجھے انجان لوگوں کے ساتھ کام کرنے میں گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے۔ وہ اپنی انگلیوں سے کھیلتی، چہرے پر مصنوعی معصومیت سجا کر بولتی۔ شاویز کو زہر لگ رہی تھی۔ شاید تم بھول رہی ہو، میں بھی ایک انجان شخص ہی ہوں، اور مجھے یہ فضول ایکسکیوز دینے کی بجائے فوراً باہر جا کر کام کرو، ورنہ مجھے تمہیں گھر بھیجنے میں زیادہ مشکل نہیں ہوگی۔ شاویز کی بات پر اس نے بے ساختہ مٹھیاں زور سے بند کر کے اپنا غصہ روکا تھا، ورنہ شاویز کی بے عزتی اس کا منہ سرخ کر دیا تھا۔ اس کا ری ایکشن دیکھتا شاویز دھیرے سے مسکرایا تھا۔ اسے ایسی لڑکیوں سے ڈیل کرنا اچھے سے آتا تھا۔ اسے اپنی ماں کا ارادہ بھی پتا تھا۔ وہ صرف اسی وجہ سے کچھ نہیں بولا تھا کیونکہ وہ اپنی ماں کی بہت عزت کرتا تھا۔ شروع سے اپنی خواہشات مار کر مہرین نے اس کے لیے سب کچھ کیا تھا، اور اسی وجہ سے وہ اس کے خلاف نہیں بولتا تھا۔ پاکیزہ کے معاملے میں شاید تھوڑا بہت بول لیتا تھا، مگر کبھی تہذیب کے دائرے سے باہر نہیں گیا تھا۔ لیکن پاکیزہ کو کبھی اس نے مہرین کے خلاف بولنے نہ دیا تھا، اور اسے ابھی پہلے ہی سمجھا دیا تھا۔ ویسے بھی وہ معصوم کچھ نہیں بولتی تھی، مگر نائلہ نے لب کاٹتے کچھ بولنا چاہا تھا جب اچانک دروازہ کھول کر کوئی اندر آیا تھا، اور اس کا منہ بے ساختہ بند ہوا تھا۔ حیدر۔ شاویز نے خوشگوار حیرت سے اپنے بچپن کے دوست کو دیکھا تھا۔ وہ تقریباً 3 سالوں بعد پاکستان واپس آیا تھا، ورنہ وہ قطر رہ رہا تھا۔ شاویز پرجوش انداز میں حیدر کے گلے لگا تھا۔ شاہ جی۔ حیدر کے بولنے پر وہ بے ساختہ مسکرایا تھا اور سوری کیا، میں نے کچھ ڈسٹرب کیا؟ حیدر کی جب نگاہ نائلہ پر پڑی تو وہ شاویز کو مینی خیز نظروں سے دیکھتا بولا تھا نہیں، نائلہ بس جا ہی رہی تھی۔ شاویز کو تعارف نہ کروانے پر اس کے کانوں سے شرمندگی سے دھواں نکلنا شروع ہوا تھا۔ مائی نیم از نائلہ۔ وہ شاویز کو گھورتی ہلکا سا مسکرا کر حیدر سے بولی تھی۔ ہیلو نائلہ، نائس ٹو میٹ یو، حیدر مسکرا کر بولا تھا، اور ایک سوالیہ نگاہ اس نے شاویز پر بھی ڈالی تھی۔ یہ موم کی فرینڈ کی بیٹی ہے، کچھ دنوں کے لیے ہمارے ساتھ رہنے آئی ہے۔ شاویز کے بولنے پر حیدر سمجھتے ہوئے سر ہلایا تھا۔ نائلہ، اب تم جا سکتی ہو۔ شاویز کے بولنے پر وہ پیر پٹکتی غصے سے سرخ پڑتی جا رہی تھی، باہر چلی گئی تھی، مگر جاتے ہوئے شاویز کو نخوت سے گھورنا نہیں بھولی تھی۔ ہاں 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 شاویز، ذرا جو تم میں بیچاری کا منہ سرخ ہو گیا تھا، اگر دیکھ سکتے تو تمہیں پتہ چلنا تھا۔ اس کے کانوں سے بھی دھواں نکل رہا تھا۔ حیدر بولتا شاویز کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ شاویز نے اس کی بات پر ساختہ کہکا لگایا تھا۔ یار، زبردستی گلے پڑ رہی ہے، اچھی بھلی معصوم اور پیاری بیوی میرے گھر موجود ہے، مگر پھر بھی ساتھ ہی چپکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم اسے چھوڑو اور بتاؤ اتنے سال بعد کیسے آنا ہوا، اور کیا پیو گے؟ شاویز نے خوشگوار لہجے میں پوچھا تھا۔ کافی منگوا لو، اور میں اب یہاں واپس پاکستان سیٹل ہونے کی لگا ہوں۔
بس اس میں تمہاری ہیلپ چاہیے۔ ادر کی بات پر اس نے سر ہلایا اور وہ دونوں اپنی باتوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ آئزل ماریا کے ساتھ پارسل آفس جا کر اس پارسل بھیجنے والے کے بارے میں پوچھ چکی تھی، مگر اسے مایوسی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا تھا۔ اس نے ماریا کو ساری بات بتا دی تھی، جس پر ماریا نے اسے تسلی دی تھی۔ آئزل، تم اس سائیکو کے بارے میں جتنا سوچو گی اتنا ہی تمہارے اوپر وہ حاوی ہوگا۔ اب دوبارہ کوئی پارسل اس کی طرف سے آیا تو ہم فوراً پولیس کے پاس جائیں گے، یا پھر تم براک سر سے پرمیشن لے کر CCTV فوٹیج چیک کر لینا، تمہیں اس طرح بھی پتہ چل سکتا ہے کہ وہ کون ہے۔ ماریا کی بات پر وہ تھوڑا پرسکون ہو گئی تھی۔ وہ ایلیکس کے ساتھ اس وقت پروجیکٹ پر کام کر رہی تھی جب ایلیکس کی حیرت بھری آواز اسے سنائی دی تھی۔ یہ تمہاری گردن پہ کیا ہوا ہے آئزل؟ آئزل نے اس کی بات پر حیرت سے اسے دیکھتا اپنا موبائل نکال کر اس کا فرنٹ کیمرہ اوپر کر کے دیکھا تھا، اور اپنی گردن کی پچھلے حصے پر نظر پڑتے ہی اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ اس کو اپنے ارد گرد کی دنیا گھومتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ آئزل، کچھ نہیں ہوا ایلیکس، آئزل اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولی تھی اور اسے ایکسکیوز کرتی واش روم میں چلی گئی تھی۔ واش روم میں جا کر اس نے اپنے گردن پر ہاتھ پھیرا تھا، وہاں ایک چھوٹا سا زخم موجود تھا۔ پتہ نہیں وہ کیسے اسے صبح نہ دیکھ پائی تھی۔ یہ زخم رات کو دیکھے اس کے خواب کو حقیقت میں بدل گیا تھا، مطلب وہ جسے خواب سمجھ رہی تھی وہ حقیقت میں اس کے ساتھ ہوا تھا۔ آہستہ سے اپنے زخم کو چھوتے اس کے ہاتھ کانپتے تھے۔ کوئی کیوں اسے نقصان پہنچا رہا ہے، اور یہ سب اس کے ساتھ ہی کیوں ہو رہا تھا؟ یہ سب اس آفس سے ہی شروع ہوا تو وہ کچھ سوچتی، خود کو سنبھالتی سیدھی اوپر والی فلور پر چلی گئی تھی۔ ایما، مجھے براک سر سے ملنا ہے۔ آئزل، سر بیزی ہیں، اس وقت ان سے ملنے کوئی آیا ہوا ہے۔ ایما کی بات پر بنا کوئی جواب دیے تیزی سے براک کے آفس کی طرف بڑھ گئی تھی۔ آئزل، کیا کر رہی ہو؟ پاگل ہو گئی ہو؟ سر نے اس وقت کسی کو بھی اپنے آفس میں آنے سے منع کیا ہے۔ ایما اس کا بازو پکڑتی بولی تھی، مگر آئزل اس سے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑواتی تیزی سے آفس کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تھی۔ جہاں ایک شخص جانے کے لیے کھڑا ہوا تو وہ کوئی بات کر رہے تھے، مگر آئزل کو دیکھ کر خاموش ہو گئے تھے۔ براک نے غزیلی نظروں سے آئزل کو دیکھا تھا، جو دروازے میں ہی رک گئی تھی۔ اس کے پیچھے، بالکل پیچھے ہی ایما بھی کھڑی تھی۔ سوری سر، میں نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی۔ ایما براک کو غصے میں دیکھ کر فٹ سے بولی تھی، مجھے آپ سے بات کرنی تھی سر۔ آئزل دھیمی آواز میں بولی تھی۔ براک نے اپنے سامنے کھڑے اپنے ساتھی سے ہاتھ ملایا تھا اور وہ ان پر ایک نظر ڈالتا چلا گیا تھا۔ براک نے ایما کو بھی بھیج دیا تھا، اب وہ سوالیہ نگاہوں سے آئزل کو دیکھ رہا تھا۔ میں آئزل، اگر آپ مجھ پر پھر سے کوئی الزام لگانے آئی ہیں تو یاد رکھیے گا اس بار میں آپ کو فائر کرنے سے بالکل بھی نہیں ہچکچاؤں گا۔ براک اپنے مخصوص بھاری لہجے میں بنا کوئی لگی پٹے رکھے بولا تھا۔ اس کے پاس آئزل کے نئے ڈرامے کے لیے بالکل ٹائم نہیں تھا۔ سر، مجھے آپ کی ہیلپ چاہیے۔ آئزل اسے ایک نظر دیکھ کر سب کچھ بتانے لگی تھی کہ کیسے کسی نے اسے آفس میں ڈرایا تھا، اور پھر کیسے رات کو اس کے گھر میں بھی وہ شخص آیا تھا۔ آئزل کی بات پر براک کو ایک پل کو تو لگا تھا وہ جھوٹ بول رہی تھی، مگر جیسے ہی اس نے اپنی گردن پر موجود نشان دکھایا تھا اسے تھوڑا بہت یقین ہوا تھا۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے میں جھوٹ بول رہی ہوں تو بے شک آپ سیکیورٹی سے اس پارسل اور ایما سے اس دن کے بارے میں پوچھ لیں۔ پلیز مجھے آپ کی ہیلپ چاہیے۔ مجھے اب ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اب تو میں اپنے فلیٹ میں بھی محفوظ نہیں۔ آئزل کا پتے لہجے میں اٹک اٹک کر بول رہی تھی۔ آنسو کو پھندہ اس کے حلق میں اٹک گیا تھا۔ میرا فرینڈ پولیس میں ہے، میں اس سے بات کرتا ہوں۔ آپ کے فلیٹ کے باہر میں سیکیورٹی کا بھی انتظام کروا دوں گا۔ مگر میں آئزل، اگر یہ تو صرف آپ کا میری توجہ حاصل کرنے کے لیے کوئی سٹنٹ ہوا تو یاد رکھیے گا، پھر آپ اس آفس سے باہر ہی ملیں گی، اور اپنے پروجیکٹ پر دھیان دیں۔ ایک ہفتے بعد ہم نے دبئی بھی جانا ہے، اور مجھے اپنے کام میں کوئی گڑبڑ نہیں چاہیے۔ براک اسے ایک نظر دیکھتا ہوا بولا تھا، آپ کو کیا لگ رہا ہے میں پاگل ہوں جو خود باتیں بنا رہی ہوں؟ اور مجھے کوئی شوق نہیں اپنے دگنی عمر کے انکل سے شادی کرنے کا۔ اینڈ تھینک یو میری ہیلپ کرنے کے لیے، میں پروجیکٹ پر اپنی پوری جان لگا دوں گی۔ آئزل نے اس کی آخری باتوں پر خود کو کچھ بھی کہنے سے روکا تھا اور ایک نظر اس پر ڈالتی اور وہ آفس سے نکل گئی تھی۔ براک نے اس کے جانے کے بعد خود کو انکل کہہ جانے پر دانت پیسے تھے۔ وہ زیادہ تر تاثرات ہی چہرے پر رکھتا تھا، مگر جب سے یہ لڑکی آئی تھی اس نے براک کا دماغ گھما دیا تھا۔ اس کی سوچوں میں وہ کافی دن شامل رہی تھی۔ اس کا خیال جھٹکتا وہ اپنے دوست کو کال کرنے لگا تھا،
گھر میں داخل ہوتے ہی شاویز کا سامنا سب سے پہلے اپنی اماں سے ہوا تھا۔ حیدر کو وہ ان سے ملا کر لاؤنج میں لایا تھا۔ اس کی متلاشی نگاہیں پاکیزہ کو ڈھونڈ رہی تھی جو کمرے سے پنک رنگ کی شلوار قمیض پہنے، ساتھ شفون کا دوپٹہ لیے گلابی گڑیا بنی اس کی طرف چمکتی نگاہوں اور بڑی سی مسکراہٹ سے دیکھ رہی تھی۔ شاہو وہ تیزی سے چلتی اس کے پاس آئی، مگر اس کے پاس کھڑے حیدر کو دیکھ کر وہ چھوٹے چھوٹے قدم لینے لگی۔ اس سے ملو پاکیزہ، یہ میرا دوست حیدر ہے، اور حیدر یہ میری بیوی پاکیزہ۔ شاویز نے پاکیزہ کے کندھے کے گرد بازو پھیلایا تھا اور السلام علیکم بھابی۔ حیدر نے مسکراتے ہوئے چھوٹی سی پاکیزہ کو دیکھ کر بولا تھا، وعلیکم السلام بھائی۔ وہ دھیرے سے مسکرا کر نظریں جھکائے بولی تھی۔ حیدر کو یہ معصوم لڑکی بے حد پسند آئی تھی۔ پاکیزہ ڈنر ریڈی ہے؟ شاویز کے پوچھنے پر پاکیزہ نے جھٹ سے سر ہلایا تھا۔ ملازمہ سے کہو کھانا لگائے، حیدر نے آج ہمارے ساتھ ڈنر کرنا ہے۔ پاکیزہ شاویز کی بات پر فوراً کھانا لگوانے چلی گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ سب ڈنر کرنے کے لیے جمع ہو گئے تھے۔ شاویز کے ساتھ حیدر بیٹھا تھا، جبکہ شاویز کے بالکل سامنے پاکیزہ اور اس کے ساتھ حیدر کے سامنے نائلہ ناک چڑھائے بیٹھی تھی۔ سب خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے، جبکہ بیچ بیچ میں حیدر اور شاویز مہرین کے ساتھ باتیں کر رہے تھے۔ حیدر اب یہاں مستقل رہنے کا ارادہ ہے؟ مہرین نے پوچھا تھا۔ وہ جواب دینے ہی والا تھا جب اس کو کسی کے پاؤں اپنے شوز پر محسوس ہوا۔ اس نے ایک نظر شاویز پر ڈال کر پاکیزہ پر ڈالی جو پورے دھیان سے پلیٹ پر جھکی چھوٹے چھوٹے نوالے لیتے کھا رہی تھی۔ جب اس کی نگاہ نائلہ پر پڑی تو وہ شاویز کو دیکھ رہی تھی۔ اسے ساری بات سمجھ آ گئی تھی۔ جی آنٹی، اب مستقل رہنے کا ارادہ ہے۔ اب میری شادی کرنے کے دن ہے، اس لیے ماما بھی پرجوشی رشتہ ڈھونڈنے کے لیے تیار ہے۔ وہ بس میرے سیٹل ہونے کا انتظار کر رہی ہے۔ حیدر نے بولتے ہی زور سے اپنا پاؤں نائلہ کے پاؤں پر مارا تھا، جس کی اس کی ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ نائلہ آر یو اوکے؟ مہرین نے پریشانی سے نائلہ سے پوچھا۔ وہ سب اس کی طرف دیکھنے لگ پڑے تھے۔ لے آنٹی، وہ ہکلا کر بولی تھی۔ حیدر کو ہنسی چھپاتے دیکھ کر اس نے اسے گھوری سے نوازا تھا۔ سب اس کے جواب پر دوبارہ کھانا کھانے لگ پڑے تھے، جبکہ شاویز ایک بار بھی نہیں دیکھا۔ شاہو، یہ ڈیزرٹ میں نے خود بنایا ہے، وہ کسٹرڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دھیمی آواز میں نروس سے مسکرا کر بولی تھی۔ صبح نائلہ کے اس کے ساتھ آفس جانے پر اس نے ساری بات فاریہ کو بتائی تھی، جس سے اس نے یہ مشورہ دیا تھا کہ وہ شاویز کے لیے کچھ کرے۔ یہ بنانا چونکہ آسان تھا، اس لیے اس نے ملازمہ سے مدد لے کر بنا ہی لیا۔ شاویز نے ڈیزرٹ دیکھ کر اس کی طرف خوشگوار حیرت سے دیکھا تھا۔ واؤ بھابی، یہ بہت مزے کا بنا ہے۔ حیدر نے کسٹرڈ چکھتے ہی بے ساختہ تعریف کی تھی۔ شاویز نے پاکیزہ کو محبت سے دیکھتے ڈیزرٹ کھایا تھا۔ حیدر سے تعریف سننے کے بعد پاکیزہ شاویز کی تعریف کی منتظر تھی۔ مہرین اور نائلہ نے نخوت سے اسے گورا تھا۔ بہت مزے کا بنا ہے پاکیزہ، یہ تمہاری پہلی کوکنگ کا گفٹ۔ اس نے اپنی پاکٹ سے ایک سرخ رنگ کی ڈبی نکالی تھی۔ اپنے ہاتھ دو۔ پاکیزہ نے خوشی سے فٹ سے اٹھتے اس کے پاس آتے اپنا ہاتھ اس کے آگے کیا تھا۔ شاویز نے ڈبی سے ایک خوبصورت سی اور نفیس سی رنگ نکالی تھی، جس پر درمیان میں سے ایک چھوٹا سا پھول بنا ہوا تھا اور اس کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے نگینے جوڑے ہوئے تھے۔ شاویز نے سب کے سامنے اس کے بائیں ہاتھ میں دھیرے سے مسکراتے انگوٹھی پہنائی تھی۔ یہ اس نے کافی دیر سے پاکیزہ کے لیے بننے کو دی تھی، جو آج ہی اس کے آفس ڈیلیور ہوئی تھی۔ مہرین نے شعلہ بار نگاہوں سے یہ منظر دیکھا تھا۔ نائلہ کو تو یہ دیکھ کر اٹھ کر چلی گئی تھی۔ حیدر مسکراتے ہوئے ان دونوں کا دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنا موبائل نکالتے شاویز کی پاکیزہ کو انگوٹھی پہنانے کی تصویر بنائی تھی اور اس لمحے کو ہمیشہ کے لیے قید کر لیا تھا۔ پاکیزہ رنگ کو خوشی سے دیکھتی رہی، واپس اپنی جگہ پر بیٹھی تھی اپنا ڈیزرٹ ختم کرنے کے لیے۔ یہ تصویر مجھے سینڈ کر کے فوراً ڈیلیٹ کر دینا، شاویز نے سنجیدگی سے حیدر سے کہا تھا۔ یار ابھی تمہیں سینڈ کر کے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، یہ دیکھو۔ اپنا کھانا چھوڑ کر حیدر نے اس کو تصویر سینڈ کی تھی اور اس کے سامنے وہ ڈیلیٹ بھی کر دی تھی۔ پوزیسو انسان، حیدر منہ میں بڑبڑایا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد حیدر تھوڑی دیر بیٹھ کر واپس اپنے گھر چلا گیا تھا۔ شاویز بھی اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ پاکیزہ واش روم سے باہر نکلی تھی جب شاویز روم میں داخل ہوا تھا۔ شاہو، تھینک یو شاہو۔ وہ شاویز کو دیکھتی اس کے پاس آئی تھی۔ اس کا اشارہ رنگ کی طرف تھا۔ میری جان کے لیے یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ شاویز نے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اپنی محبت سے باری باری چومے تھے۔ یہ بتاؤ تم نے کام کیوں کیا؟ میں نے منع بھی کیا تھا، شاویز نے اس سے نرم لہجے میں پوچھا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا آپ کے لیے کچھ بنانے کو۔ پاکیزہ چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ شاویز نے اس کے ہاتھ چھوڑتے اس کو کمر سے تھاما۔ خود کو زیادہ تھکایا مت کرو،
کالج سے آ کر ویسے بھی تمہاری نازک سی جان تھک جاتی ہے، تم آرام کیا کرو میری جان۔ اس کے سر پر محبت سے شاویز نے لب رکھے تھے۔ پاکیزہ نے جواب میں صرف آہستہ سے سر ہلایا تھا اور وہ دھیرے سے مسکرا کر اٹھی تھی۔ شاویز کی محبت ہی اس کو شاویز کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے پر مجبور کرتی تھی۔ براق نے اپنی بات کے مطابق آئزل کے لیے سیکیورٹی کا انتظام کروا دیا تھا۔ اس کے علاوہ پولیس آفیسر مین بھی آئزل سے ساری بات پتہ کروا کر انویسٹیگیشن کر رہے تھے، مگر ایسی کوئی چیز نہیں مل رہی تھی جس سے پتہ چل سکے کون ہے وہ۔ چونکہ آئزل نے وہ گلاس بوتل بھی پھینک دی تھی جس میں بلڈ تھا، اس کے لیے کوئی پختہ ثبوت نہ تھا کہ وہ بھی جیمز کا ہی خون تھا۔ 4 دن ہو گئے تھے اس سائیکو شخص کی طرف سے آئزل کو کچھ بھی نہیں ملا تھا۔ وہ پوری طرح اپنے کام میں سکون سے مصروف ہو گئی تھی۔ 2 دن بعد انہوں نے دبئی روانہ ہونا تھا۔ وہ کام مکمل کرتی آفس کے پارکنگ ایریا میں آئی تھی۔ اس نے 2 دن پہلے ہی اپنے لیے ایک بلیک کار خریدی تھی۔ پورے پارکنگ لاٹ میں گہری خاموشی سی، آدھے سے زیادہ لوگ جا چکے تھے۔ وہ دھیرے سے چلتی اپنی گاڑی کے پاس پہنچی تھی، مگر گاڑی پر نظر پڑتے ہی اس کی آنکھیں خوف سے پھیلی تھی۔ گاڑی کے اوپر گلاب کے ڈھیر سارے گلدستے پڑے تھے۔ آئزل ہولے سے پیچھے قدم لیتی ایک دم تیزی سے آفس کے اندر بھاگی تھی۔ وہ گھبراہٹ اور خوف سے اپنے پیچھے دیکھتی بھاگ رہی تھی۔ جب وہ اچانک زور سے کسی چیز میں لگی، وہ گرنے لگی تھی جب 2 مضبوط بازوؤں نے اسے تھاما۔ براق اس کا کانپنا صرف صاف محسوس کر رہا تھا۔ وہ اپنا کام مکمل کر کے گھر کے لیے نکل رہا تھا جب آئزل بجلی کی تیزی سے بھاگی اس میں لگی تھی۔ مہرو وہاں ہم میری کار پر براق کو دیکھتی وہ نم لہجے میں بولی تھی۔ اس کی بات سنتا براق گارڈ کو اشارہ کرتا فوراً پارکنگ لاٹ میں لایا۔ وہ آئزل کی گاڑی کے پاس آئے تھے، مگر وہاں کچھ بھی غیر معمولی نہیں تھا۔ ابھی کہ یہاں ڈھیر سارے گلاب پھول پڑے تھے، وہ بھی سرخ۔ وہ لب کاٹتی اسے یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرے خیال سے میں آئزل آپ کو سیکیورٹی سے زیادہ ایک سائیکالوجسٹ کی ضرورت ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے میں مذاق کر رہی ہوں؟ کیا پاگل سمجھ رکھا ہے آپ نے مجھے؟ براق کی بات پر اس نے غصے میں اس کو گریبان سے پکڑا تھا۔ براق کی آنکھوں میں سرخی اتر آئی تھی۔ پاگل ثابت کرنا چاہتے ہیں مجھے؟ پلیز میرا یقین کریں، میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ آئزل نے روتے ہوئے اس کے کندھے پر سر لگایا تھا۔ براق نے اس کو ایک جھٹکے سے خود سے دور کیا تھا۔ اچھی کوشش تھی مس آئزل میرے قریب آنے کی۔ آئندہ کی بات کوئی اچھا بہانہ سوچیے گا۔ براق اسے اکیلا چھوڑتا جا چکا تھا، مگر اپنے پیچھے سے آئزل کی بات پر وہ ایک پل کو رکا تھا۔ اگر مجھے ایسے ہی کرنا ہوتا تو پہلے کر چکی ہوتی، لیکن اب میں آپ کو ایسا کر کے دکھاؤں گی۔ براق اس کی بات پر افسوس سے سر جھٹک کر چلا گیا تھا۔ آئزل بھی ناک چڑھاتی اپنے آنسو صاف کرتی تیزی سے کار میں بیٹھ گئی تھی۔ وہ فلیٹ کی طرف جا رہی تھی جب اس کی نگاہ شیشے بیک سیٹ پر پڑے ایک گلاب پر پڑی۔ اس کی گرفت اسٹیئرنگ پر وہیل پر مضبوط ہوئی تھی۔ اس نے گاڑی کو ایک سائڈ پر پارک کرتے ہوئے پیچھے سے وہ پھول اٹھایا اور باہر پھینک دیا۔ باہر میں جاؤ سائیکو انسان، وہ بڑبڑاتی دوبارہ کار سٹارٹ کر چکی تھی۔ گھر جا کر اس نے ماریا کو ساری بات بتائی تھی۔ تم فکر مت کرو، ہم براق سر کو تم سے محبت کرنے پر مجبور کر دیں گے۔ تم نے 2 دن تک دبئی جانا ہے نا، تمہیں میں وہاں کے لیے اچھے سے ڈریس لے کر دیتی ہوں، چلو اٹھو۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ماریا اسے شاپنگ پر لے گئی تھی۔ اس نے اسے خوبصورت سے ڈریس لے کر دیے تھے، کچھ بہت زیادہ ریبیکنگ جو آئزل نے اسے لینے سے منع کر دیے تھے۔ ماریا اسے اچھی خاصی شاپنگ کروا کر واپس لے آئی تھی۔ ماریا اس کا کان بھرنا نہیں بولی تھی۔ آئزل کے دماغ پر جیسے ماریا کی باتیں چھپ گئی تھی۔ پاکیزہ کو آج کالج سے چھٹی تھی اس لیے وہ گھر ہی تھی، مگر شاویز آج بھی کام کے سلسلے میں آفس گیا ہوا تھا۔ پاکیزہ کا کل ٹیسٹ تھا کالج میں، اس لیے وہ صبح سے اپنے کمرے میں ہی اپنے ٹیسٹ کی تیاری کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد پڑھنے کے بعد بھوک کی احساس سے وہ اپنی کتابیں بند کرتی اٹھی تھی اور کچن میں لگ گئی تھی۔ ملازمہ سے اپنے لیے کچھ ہلکا پھلکا بنا کر لان میں لانے کا بول کر پانی کا گلاس پکڑتی پاکیزہ باہر جا رہی تھی جب اچانک نائلہ کچن میں داخل ہوئی تھی، جس سے پاکیزہ کے ہاتھ میں موجود پانی نائلہ کے اوپر گر گیا۔ سوری، پاکیزہ آنکھیں پھیلا کر بولی تھی۔ یہ سب اچانک ہوا تھا، اس میں اس کی کوئی غلطی نہ تھی۔ نائلہ نے پاکیزہ کو نفرت سے گھورتے ایک زوردار تھپڑ مارا تھا۔ وہ تو ویسے بھی کل سے شاویز پر آیا اپنا غصہ کہیں نکالنا چاہتی تھی، جو آج اس نے معصوم پاکیزہ پر نکال دیا تھا۔ پاکیزہ کی آنکھوں میں بے ساختہ آنسو جمع ہوئے تھے۔ اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھتا جو جلتا محسوس ہو رہا تھا۔ ملازمہ سخت کھڑے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ پاکیزہ اسے ایک نظر دیکھتی تیزی سے اپنے کمرے میں بھاگی تھی۔
کمرے میں داخل ہوتے ہی کہتے کو لاک کرتی وہ روتے ہوئے بیڈ پر لیٹ گئی تھی اور روتے ہی اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ شاویز شام کو معمول کے مطابق گھر واپس آیا تو پاکیزہ کو معمول کے مطابق لانچ میں نہ دیکھ کر وہ سیدھا روم میں گیا تھا، مگر روم کا لاک دیکھ کر اس کے ماتھے پر سلوٹیں نمایاں ہوئی تھی، کیونکہ پاکیزہ کبھی دروازہ لاک نہ کرتی۔ اس نے 2 بار زور زور سے نوک کیا تھا، جس پر نیند سے اٹھی پاکیزہ نے تیزی سے دروازہ کھولا تھا اور شاویز کے اندر داخل ہونے پر وہ مڑ کر بیڈ پر جا کر نظریں جھکا کر بیٹھ گئی تھی۔ پاکیزہ، شاویز نے اسے پکارا جو معمول کے خلاف آج اس کے قریب نہ آئی تھی۔ میری جان کی طبیعت ٹھیک ہے؟ اس نے پریشانی سے پاکیزہ کے قریب آتے پوچھا۔ وہ اس کے سامنے ایک گھٹنے کے بل بیٹھا تھا۔ جب اس کی اچانک نگاہ پاکیزہ کے گال پر پڑی تھی، اس کا گال ہلکا سا سوجا ہوا لگ رہا تھا۔ شاویز نے آہستہ سے اس کے گال کو چھوا، جس پر پاکیزہ سسکنے لگ پڑی۔ اس کے روتے دیکھ کر شاویز کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ یہ کس نے کیا ہے پاکیزہ؟ اس نے خود پر ضبط کرتے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ نائلہ نے، مجھے تھپڑ مارا۔ شاہو، پاکیزہ روتے ہوئے اسے ساری بات بتانے لگ پڑی تھی۔ شاویز نے اوپر سے اٹھتے اس کے ساتھ بیٹھتے اس کو اپنے ساتھ لگایا تھا۔ اس کا گال محبت سے چومتے شاویز نے آہستہ سے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ وہ خاموش تھا، بالکل کسی طوفان کے آنے سے پہلے والی خاموشی کی طرح۔ اس نے ایک دم پاکیزہ کا ہاتھ پکڑ کر اس کو کھڑا کیا تھا۔ وہ اپنے ساتھ باہر لے گیا تھا۔ شاہو، کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ شاویز بنا اسے کوئی جواب دیے نائلہ کے کمرے میں سیدھا لے کر گیا تھا۔ وہ دھاڑ سے دروازہ کھولتے روم میں داخل ہوا تھا، جہاں نائلہ کہیں جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ شاویز نے پاکیزہ کا ہاتھ چھوڑ کر بنا کچھ سوچے سمجھے آگے بڑھتے ایک زوردار تھپڑ نائلہ کے منہ پر مارا تھا۔ چٹاخ! تھپڑ کی آواز سے اس کی شدت کا پتہ چل رہا تھا۔ نائلہ کو اپنا منہ ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ شاویز کے ڈر سے ہی بھاگ رہی تھی، مگر اس سے پہلے ہی پاکیزہ کے ساتھ شاویز یہاں آ گیا تھا۔ آئندہ کے بعد میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی سوچا بھی تو ہاتھ توڑ دوں گا۔ اسے لاوارث سمجھنے کی غلطی کبھی مت کرنا۔ بیوی ہے وہ میری، اور اپنی بیوی کی حفاظت کرنا مجھے اچھے سے آتا ہے۔ کچھ دنوں کی مہمان ہو، سکون سے رہو، ورنہ میں تمہیں یہاں سے دھکے دے کر نکالنے سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا، اور فوراً میری بیوی سے معافی مانگو۔ شاویز کی سخت آواز سن کر وہ بہت ڈر گئی تھی۔ تھپڑ نے ویسے بھی اس کا دماغ 7ویں آسمان پر پہنچا ہوا تھا، نیچے لا دیا تھا۔ سوری پاکیزہ، مجھے تمہیں مارنا نہیں چاہیے تھا، نائلہ آہستہ سے بولی تھی۔ شاویز انکار بڑھتا پاکیزہ کو کوئی نہ بھی جواب دینے سے پہلے باہر لے گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد نائلہ رونے پر لگ پڑی تھی۔ آئزل، براک، ایما اور ایلیکس میٹنگ کے لیے دبئی آ گئے تھے۔ ان کی میٹنگ ہو چکی تھی، جو کامیاب ہو گئی تھی۔ یہاں آتے ہی آئزل کو ڈریسنگ بالکل چینج ہو گئی تھی، جو براک کو شدید ناگوار گزر رہی تھی، مگر وہ کچھ نہ بولا تھا۔ آئزل یہاں آ کر کافی پرسکون ہو گئی تھی، کیونکہ اب دوبارہ اس شخص کی طرف سے اسے کچھ نہ ملا تھا۔ وہ ہر روز ماریا سے بات کرتی تھی، جو اسے ہر روز نئی نصیحت دیتی تھی، جس پر وہ عمل کرتی تھی۔ وہ خود کچھ نہ کچھ سوچتی، بلکہ اس کی سوچیں ماریا کے کنٹرول میں تھی۔ وہ جو بات کرتی تھی آئزل بنا کچھ سوچے سمجھے مان لیتی تھی۔ میٹنگ کی کامیابی کے سلسلے میں آج رات کو پارٹی کا انتظام کیا تھا، جہاں دوسرے ممالک کے بزنس مین بھی شامل ہونے والے تھے۔ یہ دبئی کے ایک مہنگے ہوٹل کے ایک خوبصورت ہال کا منظر تھا۔ ہر طرف رنگ برنگے لباس میں پہنے لوگ ایک دوسرے سے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ انہیں میں ایک طرف براک اپنے منہاج اور تحریم کے ساتھ کھڑا تھا، باتیں کر رہا تھا۔ 40 سال کی عمر نے بھی اس پر اپنا اثر نہیں دکھایا تھا، دیکھنے میں وہ 30 سال کا لگتا تھا۔ یہ سب اس کے خود پر توجہ کی وجہ سے ہی ممکن تھا۔ براک اپنے منہاج کی بات پر مسکرایا تھا۔ جب وہ ٹھٹکا اس کی نظر انٹری سے بال ہال میں داخل ہوتی آئزل پر پڑی۔ آئزل کا حلیہ دیکھ کر اس آنکھوں میں پل میں سرخی اتر رہی تھی، ماتھے پر سلوٹیں نمایاں ہوئی تھیں۔ آئزل گولڈن کلر کے گہرے گلے اور بنا آستینوں کے میکسی پہنے چہرے پر مسکراہٹ سجائے براک کو دیکھے بغیر اس کے قریب سے گزر کر اپنے کولیگ ایلیکس کے پاس چلی گئی تھی۔ براک کا اب سارا دھیان آئزل کی طرف ہی تھا، جو اب ہنس ہنس کر ایلیکس سے بات کر رہی تھی۔ ایلیکس کا ہاتھ آئزل کے بازو پر دیکھ کر براک کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ وہ منہاج سے ایکسکیوز کرتا، غصے سے لمبے لمبے ڈنک بھرتا۔
آئزل کے پاس آیا جو ایکس کے چھونے پر کچھ نہیں کہہ رہی تھی۔ براق نے زور سے آئزل کا بازو اپنے ہاتھ میں دبوچا تھا اور لوگوں کی حیران نظروں کو نظر انداز کر کے وہ باہر آئزل کو اپنے ساتھ کھینچ کر ہال سے باہر لے گیا تھا۔ سر یہ آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ چھوڑی مجھے۔ آئزل دل ہی دل میں جہاں اس کی توجہ پر خوش ہو رہی تھی وہاں ہی اس کے غصے کو دیکھ کر ڈرنے لگی تھی۔ براق اسے کھینچتا ہوا باہر پیچھے بنے لان میں لے لایا جہاں ابھی کوئی بھی موجود نہ تھا۔ چٹاخ! براق نے ایک زوردار تھپڑ آئزل کے چہرے پر جڑ کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھ میں زور سے دبوچا تھا اور زہر خوند لہجے میں پھنکارا تھا۔ ایسے بےہودہ اور گھٹیا ڈریسنگ کر کے تم مجھے غصہ تو دلا سکتی ہو آئزل، مگر تم مجھے اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکتی۔ آئزل تم اپنی نم آنکھوں میں بے یقینی اور خوف لیے براق کو دیکھ رہی تھی، سوچ رہی تھی کیا واقعی اس نے اس بار حد پار کر دی تھی؟ ہاں، اس بار اس نے اپنے وقار کو داؤ پر لگایا تھا۔ وہ کیسے امید کر سکتی تھی کہ براق اس کو اپنی تھوڑی سی توجہ بھی دے گا؟ تم انتہائی بیوقوف اور عقل سے پیدل لڑکی ہو۔ آئندہ کے بعد اگر میں نے تمہیں اس طرح کی ڈریسنگ میں دیکھا تو یاد رکھنا میں تمہیں واپس پاکستان بھیجنے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگے گا۔ براق اس کا چہرہ جھٹکے سے چھوڑتا ہوا گرایا۔ سوری سر، آئزل کانپتی آواز میں بمشکل بولی تھی۔ شٹ اپ اینڈ فالو می۔ وہ اسے جھٹکتا اپنے پیچھے آنے کا حکم دیتا چل پڑا تھا، مگر چلنے سے پہلے اس کے کندھوں پر اپنا کوٹ اتار کر ڈالنا نہ بھولا تھا۔ آئزل جہاں براق کے کوٹ اپنے کندھے پر رکھنے پر خوش ہوئی تھی وہاں ہی اسے اپنے آپ پر بے حد غصہ آ رہا تھا۔ ابھی وہ 2 قدم ہی مزید چلی تھی وہ براق دوبارہ اس کی جانب گھوما تھا، اس کے بازو کو اپنی وحشی گرفت میں لیا۔ دوبارہ ایکس کے پاس جا کر مجھے جیلس فیل کروانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا وہ حشر کروں گا تمہارا کہ کبھی ایسا سوچو گی بھی نہیں۔ براق دہاڑتے ہوئے بولا تھا جب آئزل کو اپنی غلطی محسوس کر کے رہ کر رونا آ رہا تھا، مگر وہ خود پر جبر کرتی رہی۔ آج براق کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ اس لڑکی نے ایک پل میں اس کا دماغ گھما دیا تھا۔ وہ اپنے ماتھے کو مسلتا، اسے گاڑی میں بیٹھنے کا بولتا، خود بھی بیٹھ گیا تھا۔ یہ لڑکی اسے پاگل کر کے ہی چھوڑے گی، وہ جتنا اس کے بارے میں نہ سوچنا چاہتا تھا۔ یہ لڑکی اتنی ہی براق کی سوچوں پر سوار ہو رہی تھی۔ ایلیکس کے باز آئزل کو دیکھ کر اسے واقعی جیلسی فیل ہوئی تھی، مگر وہ یہ بات ماننا نہیں چاہتا تھا۔ مہرین جو صبح سے ہی گھر موجود نہ تھی، وہ اپنے فرینڈز کے ساتھ گیٹ ٹوگیدر پر آئی ہوئی تھی۔ وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے واپس آئی جب روتی نائلہ نے اسے آ کر سب کچھ بتایا۔ ساری بات سن کر مہرین کو نائلہ معصوم لگی۔ اس نے نائلہ کو کمرے میں بھیج کر شاویز کو ملازمہ سے بول کر کمرے میں بلایا تھا۔ شاویز ایک بلک سا نوک کرتے ہوئے روم میں داخل ہوا تھا۔ جب اس کو دیکھتے ہی مہرین غصے میں بولنا شروع ہوئی تھی۔ شاویز، میں نے تمہاری ایسی بالکل بھی تربیت نہ کی تھی کہ تم لڑکیوں پر ہاتھ اٹھاتے پھرو، اور وہ بھی نائلہ پر۔ مہمان ہے وہ ہماری۔ کتنا رو رہی تھی، اس کے منہ پر تمہاری انگلیوں کے نشان چھپ گئے ہیں۔ اس نے اپنی ماں کو بھی بتا دیا۔ کیا جواب دوں گی میں اسے؟ مام، اس نے پاکیزہ پر ہاتھ اٹھایا صرف پانی گرانے کی وجہ سے۔ مجھے قطعاً یہ قبول نہیں کہ کوئی بھی میری بیوی کو جسمانی نقصان پہنچائے، اور موم پلیز اسے واپس بھیج دے، میں کبھی بھی دوسری شادی نہیں کروں گا۔ شاویز کی بات پر مہرین کو مزید غصہ آیا تھا۔ تم دوسری شادی کرو گے، اور وہ بھی نائلہ سے، اسے میرا حکم سمجھو۔ سوری موم، آپ جو بھی کہیں میں کروں گا، مگر پاکیزہ کو میں کبھی دھوکہ نہیں دوں گا۔ موم، وہ آپ کی بھائی کی بیٹی ہے، آپ اپنے ہی بھائی کی بیٹی کو پر سوکن لانے کی بات کر رہی ہیں، اور جو مرضی ہو جائے، لیکن میں دوسری شادی نہیں کروں گا، یہ بات طے ہے۔ شاویز جھنجھلا کر بولا تھا۔ نہیں ہے وہ میرے بھائی کی بیٹی، پتہ نہیں کس کا گندا خون ہے، مجھے نفرت ہے اس لڑکی سے۔ موم، خدا کا واسطہ بس کریں، آپ کو پتہ بھی ہے کیا بول رہی ہیں، وہ جس کی بھی بیٹی ہو، لیکن اب وہ میری بیوی ہے۔ موم پلیز سمجھے۔ شاویز اپنی ماں کو ٹوکتا بولا تھا۔ اپنی بیوی کے بارے میں یہ سب سننا اس کے لیے سوہان روح تھا۔ بے شک وہ اپنی ماں کی خاطر شادی کے شروع دنوں میں پاکیزہ کے ساتھ سخت رہا تھا، مگر وہ اس سے محبت کرتا تھا اور ایسی باتیں اس کے لیے بالکل برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری دوسری شادی نہ کرواؤں، مجھے 1 سال کے اندر اندر وارث چاہیے۔ یا تو تم مجھے پوتا پوتی دو گے، یا پھر اگلے سال میں تمہاری شادی کروا دوں گا۔ مہرین اپنی مسکراہٹ چھپاتی بولی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا بیٹا کبھی پاکیزہ کی معصومیت ختم کرنے پر راضی نہیں ہوگا۔ موم، وہ بچی ہے ابھی، وہ خود کو مشکل سے سنبھالتی ہے، بچے کو کیسے سنبھالے گی؟ اسے آج اپنی ماں دنیا جہاں کی سنگ دل عورت لگ رہی تھی۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو تم پھر نائلہ سے شادی کر لو۔ مہرین کی ساری بات وہ اچھے سے سمجھ گیا تھا۔ بچے چاہیے نا آپ کو، اگلے سال تک مل جائے گا۔
مگر موم، آپ نے میرے لیے اپنے دل میں آج ایک خلا ڈال دی ہے جو شاید کبھی نہیں ختم ہو پائے گا۔ وہ آنکھیں بند کرتا ضبط سے بولا تھا۔ اس کی ماں نے آج اسے بے بس کر دیا تھا۔ مہرین جہاں آپ کو اس کے جواب پر حیران ہوئی تھی، وہاں ہی اس کے دل کو کچھ ہوا تھا اپنے بیٹے کی آخری بات سن کر۔ اس نے کچھ بولنا چاہا تھا، جہاں شاویز مڑتا وہاں سے جا چکا تھا۔ شاویز اپنے روم میں داخل ہوتا ہوا تھا جب اس کی نگاہ واش روم سے نائٹ سوٹ میں نکلتی پاکیزہ پر ملی۔ کتنی معصوم تھی وہ، مگر وہ نام سمجھ تو نہ تھی۔ وہ اس سے محبت کرتا تھا اور اس سے بے وفائی بالکل نہیں کر سکتا۔ میری جان اب کیسا فیل کر رہی ہے؟ وہ پاکیزہ کے پاس آیا تھا۔ میں کافی بہتر فیل کر رہی ہوں شاہو، وہ مسکرا کر بولی تھی۔ آئندہ کے بعد تمہیں کوئی نقصان پہنچائے تو اس کا جواب دینا سیکھو پاکیزہ، اور تم سو جاؤ، میں تھوڑی دیر تک واپس آتا ہوں۔ وہ پاکیزہ کا سر چمتے سونے کا بول کر چلا جا چکا تھا۔ وہ فی الحال کچھ دیر اکیلا بیٹھ کر اپنی سوچوں میں گم ہونا چاہتا تھا۔ براق آئزل کو اس کے روم میں چھوڑ کر اپنے روم میں آیا تھا اور فریش ہونے چلا گیا تھا۔ اگر آئزل یوں نہ ہوتی تو اس وقت پارٹی پر انجوائے کر رہا ہوتا، یا فریش ہو کر اس نے سگریٹ نکالی تھی۔ اسے سلگاتے ہوئے کھڑکی کی میں سے کھڑا ہو گیا تھا۔ ایک عرصہ ہو گیا تھا اس نے کسی لڑکی کے بارے میں سوچا تو کیا اس کی کسی میں انٹرسٹ نہ تھا، مگر آئزل اس کو اپنی طرف متوجہ کروا لیا تھا۔ وہ تھی بھی اس عمر سے دو گنا چھوٹی۔ اس نے کچھ دنوں پہلے ہی اس کی فائل چیک کی تھی، تب اسے معلوم ہوا تھا کہ آئزل کی عمر 22 سال ہے، مگر وہ اس مقابلے میں کافی بڑا تھا۔ اس کے بارے میں ایسا سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ وہ اپنی شام میں اکیلے گزارنے کا عادی تھا، مگر آئزل ان میں بھی اس کی سوچوں میں شامل رہتی تھی۔ آئزل کا اپنے ساتھ ہونے والے واقعات کا بتانا اسے محض توجہ حاصل کرنا لگ رہا تھا۔ پھر ایسا ہو بھی رہا تھا، وہ واقعی اس کی توجہ ہونے لگ پڑا تھا۔ ابھی وہ تھوڑی دیر اپنی سوچوں میں گم رہتا جب اچانک دروازے پر دستک اس کی سوچوں کا تسلسل توڑا۔ وہ آخری کش لیتا سگریٹ پھینکتا دروازے کی طرف گیا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا ہی تھا کہ اس کی نگاہ روتی ہوئی آئزل پر پڑی۔ وہ اس کو دیکھتے ہی اس کے گلے لگ گئی تھی۔ اس اچانک حملے پر براق گھبرایا تھا۔ اس نے آئزل کو خود سے الگ کرنا چاہا تھا، مگر آئزل نے اس کے گرد مضبوط حصار ڈالا ہوا تھا۔ اس نے ایک نگاہ ہوٹل کے خالی کوریڈور میں ڈال کر اسے اندر کرتے دروازہ بند کیا تھا اور فوراً اسے جھٹک سے خود سے الگ کیا تھا۔ آر یو آؤٹ آف مائنڈ؟ دماغ ٹھکانے پر ہے تمہارا؟ براق نے غصے سے اسے گھورا تھا۔ براق جو اسے مزید ڈانٹنے لگا تھا، اس کو کانپتے دے کر وہ خاموش ہو گیا تھا۔ وہ میرے روم میں کوئی ہے؟ وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتے بول رہی تھی۔ چلو دیکھتے ہیں کون ہے تمہارے روم میں۔ براق نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے ساتھ کھینچتا اس کے کمرے کی طرف لے جانے لگا تھا۔ مجھے نہیں جانا، وہ اس نفی میں سر ہلا رہی تھی، مگر براق اس کی بات کو اگنور کرتا اس کے روم میں لے آیا تھا۔ اس کے اندر داخل ہوا تھا۔ کمرے کی لائٹ آن تھی۔ اس نے آئزل کا ہاتھ چھوڑ کر کمرہ دیکھنا شروع کیا تھا۔ واش روم اور الماری کے بیڈ کے نیچے بھی اس نے چیک کیا تھا، مگر روم خالی تھا۔ یہاں جاتے ہی تم سائیکالوجسٹ کے پاس جاؤ گی آئزل، اس کو ڈانٹتے ہی خود کو تو روکتے براق نے حتمی لہجے میں کہا تھا۔ میں پاگل نہیں ہوں، وہ چیختی تھی۔ میرے سامنے چیخنے کی ضرورت نہیں، اور سائیکالوجسٹ کے پاس جانے کا مطلب یہ نہیں کہ تم پاگل ہو۔ یہ تمہارے لیے اچھا ہوگا، براق سخت لہجے میں بولا۔ میں سچ بول رہی ہوں، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی بولی۔ آنسو تواتر سے اس کے گال پر بہہ رہے تھے۔ مجھے یقین ہے آئزل، تمہیں مدد کی ضرورت ہے۔ تم ابھی سو جاؤ اور خود کو پرسکون کرو۔ صبح ہم تفصیل سے بات کرتے اس متعلق فیصلہ کریں گے۔ براق کی بات پر وہ تیزی سے اس کے پاس آئی تھی۔ میں یہاں نہیں سوؤں گی، وہ نفی میں سر ہلاتے کانپتے لہجے میں بولی تھی۔ آئزل، میں تمہارے لیے دوسرا روم بک کروا دیتا ہوں، براق نے اس کے اپنے درمیان فاصلہ قائم کرتے کہا تھا۔ نہیں پلیز، آج کا دن میرے ساتھ رک جائے، میں کاؤچ پر لیٹ جاؤں گی پلیز، وہ نم لہجے میں بولی تھی۔ کیا بکواس کر رہی ہوں، میں کبھی بھی ایسا نہیں کروں گا۔ تم ایما کے ساتھ روم شیئر کر لو، میں اس سے بات کرتا ہوں۔ براق بمشکل اپنا غصہ کنٹرول کر رہا تھا۔ پلیز، ایک رات کی ہی بات ہے پلیز، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ براق نے ہار مانتے ہوئے اسے اپنے ساتھ آنے کا کہا تھا۔ اسے بیڈ پر سونے کا بول کر وہ خود کاؤچ پر لیٹ گیا، اس بات سے بے خبر کہ صبح اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ شاویز آج شام کو پاکیزہ کو باہر ڈنر کروانے لے کر جانے والا تھا۔ وہ شاویز کے آنے سے پہلے ہی تیار کھڑی تھی۔ جب مہرین کمرے میں داخل ہوتے اس کے کم سن حسن کو دیکھ کر مہرین نے نفرت سے اسے گھورا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ ڈر گئی تھی۔ یہ کیا ہے؟ بےہودہ ڈریسنگ کی ہے تم نے، دوسرے مردوں کو لبھانے کے لیے اچھے طریقے ہیں۔ وہ اس کو سفید فراق میں دیکھ کر زہر اگل رہی تھی۔
اس کی بات پر پاکیزہ نے بامشکل خود کو گرنے سے بچایا تھا۔ وہ بچی ضرور تھی مگر ناسمجھ نہ تھی۔ مہرین کے لفظوں کا زہر اسے اچھے سے معلوم تھا۔ ماما اپنی گندی زبان سے مجھے ماما مت پکارو۔ مہرین اس پر غصے سے چیخی تھی۔ پاکیزہ کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہہ رہے تھے۔ شروع سے ہی اپنے لیے ایسے الفاظ سن کر وہ حد سے زیادہ حساس ہو گئی تھی۔ ماما پلیز پلیز، کیا پلیز؟ تم اس قابل ہی نہیں کہ میرے پڑھے لکھے بیٹے کی بیوی بنتی۔ اگر وہ بگوڑی ناباکی ہوتی، میں مر کر بھی کبھی تمہاری شادی اپنے بیٹے سے نہ کرتی۔ اور یہ اپنی معصومیت سے جو تم میرے بیٹے کو پھنسایا ہوا ہے نا، بہت اچھے سے جانتی ہوں کتنی گنی مسنی ہو۔ مہرین کے سینے پر وہ بے ساختہ الٹے قدم اٹھاتی، پیچھے سے ہٹتی۔ نہیں، کسی کا گندا خون ہو تم۔ میرے بھائی کا بھی دماغ خراب تھا جس نے تم جیسے گند کو اپنی اولاد بنانے کا سوچا تھا۔ پاکیزہ سکی تھی، مگر آپ جھوٹ بول رہی، میں اپنے بابا کی بیٹی ہوں، وہ چیخی تھی۔ پاکیزہ شاویز جو کمرے میں داخل ہوا ہی تھا، پاکیزہ کو چیختے دیکھ کر اس نے ٹوکا تھا۔ آپ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ نفی میں سر ہلاتی پیچھے دیوار کے ساتھ لگ گئی تھی۔ دیکھنا تم نے شاویز کیسے یہ مجھ پر چیخ رہی تھی۔ وہ جو پاکیزہ کو روتا دیکھ کر اس کی طرف بڑھنے لگا تھا، اپنی ماں کی آواز پر ان کی طرف بڑا مڑا۔ یہ بس تمہارے سامنے معصوم بنتی ہے شاویز، مہرین اپنے چہرے پر سارے جہاں کی مسکینیت سجا کر بولی تھی۔ کچھ کرنے کی آواز پر شاویز کی نگاہ فوری طور پر پاکیزہ پر تھی، جو نیچے زمین پر بے ہوش پڑی تھی۔ پاکیزہ وہ تیزی سے اس کے پاس آئی، اس کا منہ تھپ تھپاتے اسے اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ شاہو میم، میں اپنے بابا کی بیٹی ہوں۔ وہ بے ہوشی میں بڑبڑا رہی تھی۔ اس کو تیزی سے اٹھاتے شاویز نے اسے بیڈ پر لٹایا تھا اور ڈاکٹر کو کال کی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں ڈاکٹر اسے چیک کر چکی تھی۔ کسی چیز کا سٹریس لینے کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہے، کچھ دیر ریسٹ کرنے کی وجہ سے بہتر فیل کریں گی۔ ڈاکٹر اسے میڈیسن لکھ کر چلی گئی تھی۔ مہرین تو انہیں اکیلا چھوڑ کر اپنے کمرے میں جا، اسے تھوڑی بات سمجھ آ گئی تھی۔ اپنے ماں کی عادت کے بارے میں وہ جانتا تھا، اور کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کے آنسوؤں سے بھیگا چہرہ دیکھ کر وہ جان گیا یقیناً اس کی ماں نے ہی کچھ کہا ہوگا۔ میری نازک سی جان۔ وہ اپنی ماں سے بعد میں بات کرنے کا سوچتا۔ پاکیزہ کے سر کو چومتا، اس کے بالوں کو محبت سے سہلانے لگا تھا۔ صبح کا وقت تھا جب روم کے دروازے پر دستک ہوئی۔ براق کی آنکھ کھلی اور اس کی گردن اکڑ گئی تھی۔ کاؤچ پر لیٹ کر اس نے ایک نظر گھڑی پر ڈالی تھی جو 8 بجا رہی تھی۔ وہ ماتھے پر بر ڈال کر ایک نظر بیڈ پر آرام سے سوئی آنچل پر ڈال کر دروازہ کھولنے یا نہ کھولنے کا سوچ ہی رہا تھا جب اس کا فون بجا تھا۔ فون پر ایما کا نمبر دیکھتے اس نے فوراً کال اٹھائی تھی۔ سر، دروازہ مت کھولیے گا، آپ کے روم کے باہر رپورٹرز موجود ہیں۔ یہ میرے روم کے باہر کیا کر رہے ہیں ایما؟ براق نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ اگر آپ کے روم میں آئزل نہ ہوتی تو اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ سر، آپ کو نیوز دیکھنی چاہیے۔ آئزل اور آپ کی تصویریں سوشل میڈیا پر کسی نے اپلوڈ کر دی ہیں۔ ایما، کچھ بھی کرو، انہیں یہاں سے بھیجو۔ آئزل اس وقت میرے روم میں ہے، بہت بڑا اسکینڈل بن جائے گا۔ براق اپنی پریشانی کو مسلتا بول رہے تھا۔ دروازے پر وقفے سے دستک ہو رہی تھی۔ سر، میں نے بہت کوشش کی ہے مگر وہ لوگ جا ہی نہیں رہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے ملنا ہے۔ انہیں شاید پتہ ہے کہ آئزل آپ کے روم میں ہے۔ اوکے، میں دیکھتا ہوں۔ فی الحال کچھ دیر کے لیے انہیں سنبھالو۔ براق نے ایما کی بات سن کر فون بند کر کے فوراً نیوز دیکھی تھی، جس میں اس کی اور آئزل کی تصویریں وقفے سے دکھائی جا رہی تھی۔ ایک تصویر میں وہ آئزل کے کندھوں پر کوٹ ڈال رہا ہے، اس میں آئزل اس کو گلے لگائے کھڑی تھی۔ وہ ساری رات کی تصویریں تھیں جنہیں دیکھ کر ایسا ہی لگ رہا تھا جیسے ان میں کوئی تعلق ہو۔ نیوز کی ہیڈ لائنز پڑھ کر اس نے غصے سے اپنے جبے پینچھے تھے اور پاس پڑی جو چیز اس کے ہاتھ میں آئی تھی اس نے سامنے دیوار پر دے ماری تھی۔ آئزل کسی چیز کے ٹوٹنے کی آواز پر فوراً اٹھ گئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ آئزل نے آنکھیں کھولتے اس سے پوچھنا۔ براق نے غصے سے اسے دیکھا تھا اور بنا کچھ سوچے سمجھے اس کے قریب جاتے اس کا بازو غصے سے دبوچا تھا۔ بہت شوق تھا نا میرا ساتھ ریلیشن کا، اور تمہارا شوق پورا کرتا ہوں۔ اس کا بازو پکڑ کر اسے جھٹکے سے اسے کھڑا کیا تھا۔ ساری اس کو براق کا چہرہ سرخ دیکھ کر اس سے ڈر لگ رہا تھا۔ براق اسے کھینچتا ہوا دروازے کے پاس لے کر گیا اور ایک نظر اس کے حلیے پر ڈالتی اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا تھا رپورٹر اس سوال پوچھنے لگ پڑے تھے۔ یہ کون ہے؟ ان سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ کیا یہ آپ کی گرل فرینڈ ہے؟ کیا یہ آپ کی بیوی ہے؟ ایسے بہت سے سوال پوچھے جا رہے تھے جبکہ آئزل آنکھیں پھیلائے بے یقینی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ یہ میری وائف ہے آئزل براق، اور نیو یارک جاتے ہی ہمارا ریسیپشن ہے۔ اس سب میں سے آپ کو انویٹیشن دیا جائے گا، آپ یہاں سے چلے جائیں۔
براق کی بات پر آئزل کھانسنا شروع ہو گئی تھا اور اس نے براق کو ایسا دکھا تھا جیسے وہ پاگل ہو گیا ہو۔ براق نے اسے واپس اندر کھینچتے روم کا دروازہ بند کر دیا تھا۔ آپ پاگل ہو گئے؟ یہ کیا کیا آپ نے؟ آئزل نے اسے یہ تمہاری ہی غلطی ہے۔ رات کو تم اگر اچھے کپڑے پہن کر آتی تو نہ مجھے تم پر غصہ آتا اور نہ ہی کوئی ہماری تصویریں سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرتا، اور ویسے بھی تم یہی چاہتی تھی اب خوش ہو جاؤ۔ وہ غصے میں بولتا، آخر میں تنزیہ بولا تھا، میں ایسا کچھ نہیں چاہتی تھی۔ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولی تھی، میں تمہاری وجہ سے کوئی اسکینڈل نہیں بننے دے سکتا تھا، کمپنی کی ریپوٹیشن خراب ہو جاتی۔ اور فکر مت کرو، تم جب چاہو گی میں تمہیں ڈیورس دے دوں گا۔ یہ بس اس نیوز کی وجہ سے میں کر رہا ہوں، اور اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنا فرض پورا کرو۔ اگر تم میرے کمرے میں نہ ہوتی پھر بھی میں نے سب کچھ سنبھال ہی لینا تھا۔ براق کو دیکھتے اس نے غصے سے اپنی مٹھیاں زور سے بند کی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا براق کا منہ توڑ دے، کیونکہ وہ بھی تو یہی چاہتی تھی، براق کو پھنسانا اور اس سے شادی کرنا۔ اس کی خواہش بنا کسی محنت کی پوری ہو رہی تھی، اور اسے کیا چاہیے تھا؟ لیکن آئزل، میں ایسا کچھ نہیں کروں گا جس سے تم انکمفرٹیبل ہو جاؤ۔ جب تم کہو گی میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ آئزل نے اعتراض کرنا چاہا تھا جب براق نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا تھا، اوکے۔ آئزل نے ہچکچاتے ہوئے آخر رضامندی دے دی تھی، مگر اسے کیا پتا تھا کہ آگے اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا، کیسے اس کی زندگی بدل جائے گی۔ پاکیزہ نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی تھیں جب اس کی نگاہ ہوتے ہوئے شاویز پر پڑی تھی۔ وہ اس کے نقوش کو دیکھتی دھیرے سے اس کے بازو ہٹا کر اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب شاویز کی بھی آنکھ کھل گئی تھی، میری جان کی اب طبیعت کیسی ہے؟ اس کو جاگتا دیکھ کر شاویز فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ شاویز نے دھیرے سے اس کا گال سہلایا تھا۔ پاکیزہ اس کو جواب دیے بغیر خاموشی سے اس کی طرف دور ہو گئی تھی۔ شاویز نے ناگواریت سے اس کی یہ حرکت دیکھی۔ پاکیزہ میں مجھ سے دور رہے، ماما ٹھیک کہتی ہیں، میں گندی ہوں۔ وہ خود کو نوچنے لگی تھی۔ شاویز نے تیزی سے اس کا بازو پکڑ کر اس کو خود کو نوچنے سے روکا تھا۔ اس کے منہ سے یہ الفاظ سننا ہی اس کے لیے انتہائی نازک اذیت ناک تھی۔ پاکیزہ میری طرف دیکھو، تم پاک ہو، بالکل اپنے نام کی طرح۔ موم کی بات پر دھیان مت دو، مجھے یہ دیکھو، میری نظروں سے میں تم سے زیادہ معصوم اور پاک کوئی نہیں۔ شاویز نے سکون سے اسے سمجھانا چاہا، نہیں، دور رہیے، آپ بھی مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے اگر وہ نہ بھاگتی۔ وہ روتے ہوئے اس کو خود سے دور کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ میں جان گیا ہوں، کیا ہو گیا تمہیں؟ کیا تمہیں اپنے شاہوں کی بات پر یقین نہیں؟ شاویز اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ پاکیزہ نے زور سے اپنا سر نفی میں ہلاتے ہوئے خود سے اس سے دور کرنا چاہا تھا۔ مہرین کی باتوں نے اس کے ذہن پر خاصا اثر چھوڑا تھا۔ میں صرف آپ کے لیے اب بوجھ ہوں نا؟ مجھے آپ نے بہت جلدی دوسری شادی کر لینی ہے۔ آپ کی باتوں سے شاویز کی آنکھیں پل میں سرخ ہوئی تھی۔ اس نے جھٹکے سے کھینچ کر پاکیزہ کو اپنے حصار میں لیا تھا۔ ایک دم چپ، اگر آپ نے کچھ بھی بولا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اسے اپنے ساتھ لگاتے وہ آہستہ آہستہ ہل رہا تھا۔ پاکیزہ اس کے حصار میں خاموش سی ہو گئی تھی۔ اگر تم مجھے ناپسند نہ ہوتی تو میں کبھی بھی تم سے شادی نہ کرتا۔ اس کے ماتھے پر لب رکھتا اور گمبھیر لہجے میں بولا تھا، اگر مجھے تمہاری معصومیت سے محبت نہ ہوتی تم کبھی بھی یہاں موجود نہ ہوتی۔ شاویز نے محبت سے اس کا دائیں گال چوما تھا۔ اگر مجھے تمہاری پاکیزہ روح سے عشق نہ ہوتا تو میں کبھی تمہاری طرف نہ دیکھتا۔ اس نے پاکیزہ کی بائیں گال چوما۔ پاکیزہ آنکھیں میچ کرتی، اس کی باتیں سنتے اور لمس محسوس کرتی گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ اگر تم میری پہلی نظر کی محبت ہو، اگر میری مجبوری نہ ہوتی تو میں پہلے کسی اور سے شادی کے لیے راضی نہ ہوتا۔ دھیرے سے اس کی تھوڑی سی بات لب رکھتے شاویز نے کہا تھا اور آنکھوں پر اپنا لمس چھوڑتا ہوا تھا۔ اس کی باتوں نے پاکیزہ کو ایک سرور بخشا تھا۔ وہ پہلی بار شادی کے بعد اس سے اپنے واہلانہ محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ اب بالکل مت رونا، تمہاری آنکھوں میں آنسو اچھے نہیں لگتے میری جان۔ وہ محبت سے اس کی محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ پاکیزہ کو یقین ہو رہا تھا کہ واقعی شاویز بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ واپس نیو یارک آتے ہی براق نے آئزل سے نکاح کر لیا۔ نکاح میں آئزل کی طرف سے ماریا اور میوش شامل تھی۔ میوش نے اسے آخری وقت میں روکنا چاہا تھا، مگر آئزل نے اس کی بات کو دوبارہ اگنور کر دیا تھا۔ فی الحال وہ اپارٹمنٹ میں ہی تھی، آفس وہ رپورٹر کی وجہ سے نہیں جا رہی تھی۔ وہ ہر وقت کہیں سے بھی امڑ آتے تھے۔ براق نے اسے فی الحال کام کرنے سے روک دیا تھا۔ وہ گھر ہی رہ رہی تھی۔ 2 دن میں اس کا ریسیپشن تھا۔ براق نے اس کے لیے ایک سائیکالوجسٹ کا بھی انتظام کروا دیا تھا، مگر آئزل نے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس دن کے بعد ویسے بھی اس کا سائیکو نے آئزل کو تنگ نہیں کیا تھا۔
وہ اس وقت فلیٹ میں اکیلی بیٹھی ہوئی تھی۔ میوس نے اس کے بعد کوئی بات نہیں کی تھی، مگر وقفے سے اسے میوس کی بات ضرور یاد آ رہی۔ آئزل ابھی بھی وقت ہے، رک جاؤ، تم بہت برا پھنسو گی۔ برا کی ریپوٹیشن اور ماضی کے بارے میں تم کچھ نہیں پتا۔ وہ ایک خطرناک آدمی ہے، میوس نے اسے کہا تھا، مگر ماریا نے اس کی ایک برین واشنگ کی تھی، ایسی اسے میوس جھوٹی ہی لگی تھی۔ ماریا کے مطابق میوس اس سے جلتی ہے، تبھی اسے براک سے شادی کرنے پر روک رہی تھی۔ اس نے بھی ماریا کی بات پر یقین کر کے میوس کو دوبارہ پکارا نہیں تھا۔ وہ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی، کھڑکیوں پر پردے گرائے، وہ ٹی وی پر کوئی انگلش مووی دیکھنے میں مگن تھی، جب اچانک سے سارے اپارٹمنٹ کی لائٹ آف ہو گئی۔ وہ ڈر گئی تھی۔ اس کا ہاتھ تیزی سے ٹیبل پر پڑے اپنے موبائل کی طرف گیا تھا۔ اندھیرے میں موبائل اٹھاتے اس نے تیزی سے موبائل کی لائٹ آن کی۔ جب اسے کسی کے رونے کی آواز سنائی دی، اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ کسی بچے کے رونے کی آواز تھی۔ کلک، کون؟ اس نے ایک کانپتی آواز میں لائٹ اپنے چاروں گھماتے پوچھا تھا۔ اب رونے کی آواز بھاری ہنسی کی آواز میں بدل گئی تھی۔ کون ہے؟ سامنے کیوں نہیں آتے بزدل شخص؟ وہ زور سے چیخی تھی۔ نگار دھیمی مگر گہری آواز میں گنگناتے کی آواز اس کا دل بند کر دیا تھا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ وہ دوبارہ چیخی تھی۔ اس کا رنگ خوف سے زرد پڑ رہا تھا۔ ہا لو می لائک یو ڈو، اس بار گانا گایا گیا تھا، مگر بھاری سرد جانی پہچانی آواز سنتے ہی اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی ہوئی تھی، ہتھیلیوں میں پسینہ آنے لگا تھا۔ سامنے آؤ بزدل انسان۔ ابھی بھی وہ اپنے الفاظ پورے کرتی، اس سے پہلے اسے بھاری قدم اپنی طرف محسوس ہوئے تھے۔ ڈر سے وہ کانپنا شروع ہو گئی تھی۔ وہ تو ویسے ہی بہادر بننے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے موبائل کی لائٹ تیزی سے اپنے ارد گرد گھمائی تھی، اپنی گردن پر پیچھے سے کسی کی گرم سانسیں محسوس کرتے اس کے سینے میں اٹک گئی تھی۔ اس کے روم میں خوف سا چھا گیا تھا۔ وہ دھیرے سے پیچھے مڑی تھی، لیکن پیچھے مڑتے ہی اس شخص کے منہ پر لائٹ پڑی۔ اس کی بے ساختہ چیخ نکل گئی تھی۔ اس نے کوئی ڈراؤنا سا ماسک اپنے منہ پر چڑھایا ہوا تھا۔ آلویز ریممبر می ان ایمر۔ بس اس کی یہیں تک ہمت تھی۔ وہ خوف سے یہ الفاظ سنتی منٹوں میں زمین پر بوس ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھ جب کھلی تو اس نے خود کو اپنے کمرے میں پایا۔ وہ تیزی سے اٹھتی اپنے کمرے میں نظریں دوڑا رہی تھی، جب اس کی نگاہ کرسی پر بیٹھے براک پر پڑی، جو اسے دیکھ ہی رہا تھا۔ براک، وہ گھر آیا تھا۔ وہ براک کو دیکھتے ہی بولی تھی کہ آواز میں ایک انجانا سا خوف تھا جو براک محسوس نہیں کر سکا تھا۔ آئزل، ڈاکٹر جان، سائیکالوجسٹ، کچھ دیر میں یہاں پہنچ جائیں گے۔ اب سے وہ ہر روز تمہیں 1 گھنٹے کا سیشن دیا کریں گے۔ پتہ نہیں تم بیٹھ کر کیا سوچ رہی ہوتی۔ میں تم سے بات کرنے آیا تھا جب مجھے لانچ میں پڑی ملی تھی۔ آپ کو لگتا ہے میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ میرا دماغ خراب ہو گیا جو میں ایسا کروں گی، اور میں کسی ڈاکٹر سے نہیں ملوں گی۔ سنا آپ نے؟ وہ براق پر چیخی تھی۔ آئزل، ڈاکٹر تھوڑی دیر تک آ جائے گا، اور اب میں تمہاری کوئی فضول بکواس نہیں سنوں گا۔ فوراً اٹھو، فریش ہو کر میں تمہارے لیے کچھ کھانے کا منگواتا ہوں۔ براق کی سرد حتمی آواز سن کر وہ ضبط سے اپنی آنکھیں بیچ رہی تھی۔ اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا جس سے وہ ثابت کر سکتی کہ وہ سچ بول رہی ہے۔ وہ براق کی بات پر تھک ہار کر فریش ہو کر کھانے کے بعد ڈاکٹر جان آ گیا۔ براق آئزل اور ڈاکٹر کو چھوڑ کر باہر آ گیا تھا۔ ابھی کچھ وقت ہی گزرا تھا جب اسے کمرے سے کسی چیز کے ٹوٹنے اور آئزل کی چیخنے کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ تیزی سے روم میں داخل ہوا تھا جب اس کی نگاہ آئزل پر پڑی تھی، جو سائڈ ٹیبل سے شو میں اٹھا کر ڈاکٹر جان کو مارنے والی تھی۔ وہ دھاڑا تھا۔ آئزل نے آنکھوں میں خوف لیے اسے دیکھا تھا۔ فوراً اسے نیچے رکھو اور خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ جاؤ، اور ڈاکٹر تم میرے ساتھ آؤ۔ وہ آئزل کو سرد نگاہوں سے دیکھتا ڈرے سے میں ڈاکٹر کو باہر آنے کا بول کر کمرے سے نکلا تھا۔ یہ ماریا اور میوس جو ابھی جاب سے آئی تھی، وہ بھی شور کی آواز سے آئزل کے روم کی طرف آئی تھی، مگر براق کو دیکھ کر میوس اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، اور ماریا بھی کچھ سوچتی آئزل کے پاس جانے کی بجائے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ مجھے لگتا ہے آپ کی بیوی یہ کہانی خود بناتی، وہ اپنے دماغ میں سب کچھ سوچتی ہیں انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ حقیقت میں ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ خود اپنے آپ کو نقصان بھی پہنچا لیتے ہیں، اور ان کی سوچ میں وہ کسی فرضی کردار سے کیا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر براق نے دھیرے سے سر ہلایا۔ آئزل کی کنڈیشن سے ہی ایسا لگ رہا تھا، اس کا کوئی حل ہے؟ اس نے ڈاکٹر سے پوچھا۔ اس کی بیوی کی مدد کرنا چاہتا تھا، مگر وہ اس کے لیے راضی نہیں، لیکن اگر آپ انہیں مصروف رکھیں، ان کو کم سے کم اکیلا چھوڑیں، تو ممکن ہے وہ اپنی سوچوں کو حقیقت سمجھنا چھوڑ دے۔ تھینک یو ڈاکٹر۔
مزید تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر بات کرتے براق اسے چھوڑ آیا تھا وہ اور روم میں داخل ہوا جہاں پر بیڈ پر منہ پھلائے آئزل بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے رخساروں پر آنسوؤں کے نشان موجود تھے۔ وہ اس کے پاس بیٹھا اور بیڈ پر ہی اس کے قریب بیٹھ گیا تھا۔ براق نے اس ہولے سے اس کی نم پلکوں کو چھوا تھا۔ آئزل معصومیت سے اسے دیکھا تھا۔ براق میں سچ بول رہی ہوں، وہ بچوں کی طرح اسے یقین دلا رہی تھی۔ مجھے یقین ہے وہ دھیرے سے اس گال سے ہلاتا ہوا تھا۔ اپنا بیگ پیک کر لو، ہم تھوڑی دیر میں یہاں سے نکل رہے ہیں۔ تمہاری سیفٹی کے لیے اب سے تم میرے ساتھ ہی رہو گی۔ ویسے بھی ریسیپشن 2 دن میں ہے، اس لیے یہ زیادہ مسئلہ نہیں۔ ماریا کو بلا لو، اپنے کپڑے پیک کر لو۔ چلو جلدی سے اٹھو۔ براق کی بات پر وہ فوراً اٹھی تھی اور ماریا کو بلا کر اس نے کچھ ہی دیر میں اپنا بیگ تیار کر لیا تھا۔ مجھے بھول مت جانا آئزل، ماریا مسکرا کر اسے دروازے پر چھوڑ دی بولی آئی تھی۔ آئزل نے ہلکا سا مسکرا کر اپنا سر نفی میں ہلایا تھا۔ وہ اس لیے خوش تھی اور براق کے ساتھ جا رہی تھی کہ براق کے گھر اب وہ محفوظ رہے گی۔ ماریا سے ملتی وہ براق کے ساتھ چلی گئی تھی۔ میوٹ سے اس کی ملاقات نہیں ہوئی تھی کیونکہ وہ اپنے کمرے سے باہر ہی نکل آئی تھی۔ اگلی قسط کل انشاءاللہ۔